بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو مغنی الادیب میں باب اول میں ادات ام کے بیان میں تھی۔ اچھا، ام کے بارے میں تقریباً جو مطالب تھے وہ آپ کی خدمت میں پیش ہوئے۔ گزشتہ جلسے میں عرض کیا تھا کہ قرآن مجید کے اندر یہ لفظ ام کافی مقامات پر استعمال ہوتا ہے۔ تطبیقی طور پر عرض کیا تھا کہ سورہ طور کے اندر بڑے پیمانے پر آپ محسوس کرتے ہیں کہ لفظ ام استعمال ہوا ہے۔ لہٰذا اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہے تو اجمالی طریقے سے ہم ایک تمرین آپ کو کرواتے ہیں کہ انشاءاللہ آئندہ آپ خود اسی طریقے سے مباحث کو دیکھتے رہیں گے۔ اچھا، اس تطبیق کی طرف جانے سے پہلے چند منٹوں کے اندر ایک مرور آپ کو کروا لیں ہم ام کا، اس کے بعد اس آیہ کریمہ میں وارد ہوتے ہیں۔ اگرچہ ام کے بارے میں مفصل مباحث گزشتہ دروس کے اندر آپ کی خدمت میں پیش ہوئے کہ تفصیل کے ساتھ ام کے بارے میں الحمدللہ گفتگو ہوئی۔ ابن ہشام کے بقول کہ ام 4 طریقوں سے استعمال ہوتی ہے، کہ وہ ام جو زائدہ ہے یا ام حرف تعریف ہے لغت طے اور حمیر کے نزدیک، کہ وہ اتنی اہم بحث نہیں ہے، حتیٰ زائدہ کا تو ہم نے انکار کیا، باقی رہ گیا لغت طے میں یہ ام ال کی جگہ پر استعمال ہوتی ہے کہ یہ بھی مشخص ہے، معلوم ہے۔ لہذا ام کے بارے میں جو اہم گفتگو ہے وہ ام متصلہ اور ام منقطعہ ہے، کہ مشہور قول کے اعتبار سے ام متصلہ حروف عاطفہ میں سے ہے، درست؟ اور ام متصلہ کا معنی یہ ہے کہ ما قبل ام اور ما بعد ام، ان دونوں کا آپس میں گہرا ارتباط ہے، شدید رابطہ ہے ان کا آپس میں۔ اچھا، جب ان کا آپس میں شدید رابطہ ہے تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ام متصلہ کو استعمال کریں لیکن اس کے ما قبل یا ما بعد کو حذف کر دیں، نہیں ہو سکتا۔ ما قبل ام اور ما بعد ام کا آپس میں شدید ارتباط اور رابطہ ہے۔ خوب، اس کے بعد عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ ام متصلہ کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک مرتبہ ام متصلہ وہاں پر آتی ہے جب اس سے پہلے حمزہ تسویہ ہو، کہ تفصیلات عرض کر چکا ہوں۔ سواء علینا اجزعنا ام صبرنا، کہ یہاں پر حمزہ تسویہ ہے اور اس حمزہ تسویہ کے بعد جو ام ہے یہ ام متصلہ ہے، یعنی سواء علیہم کسی اور مقام پر ہے، سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، یعنی تمہارا استغفار کرنا یا نہ کرنا ان لوگوں کے لیے برابر ہے۔ حمزہ تسویہ کے بعد ام متصلہ ہے۔ 2 حمزہ استفہام، لیکن وہ استفہام اولاً طلب کے لیے ہو اور ثانیاً طلب حقیقی ہو، ہم اس حمزہ استفہام اور ام کے ذریعے سے طلب تعیین کریں۔
وہاں پر بھی اگر ام آئے تو وہ ام متصلہ ہے. فزادی کلیل لا اراہ مبلغی الزاد اب کی ام لبعد مسافتی، کہ سید الساجدین کا یہ شعر آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا. بس یہاں سے اس نقطے کو مد نظر رکھیں کہ ام متصلہ کہاں پر ہے، تاکہ بعد میں ام منقطعہ کا بھی آپ کو پتہ چل جائے کہ کہاں پر ام منقطعہ ہے. ام متصلہ سے پہلے یا حمزہ تسویہ ہوگا، اگر حمزہ تسویہ نہیں ہے تو یا حمزہ استفہام ہے، لیکن وہ استفہام اس طریقے سے ہے کہ اس حمزے کے ذریعے سے اور ام کے ذریعے سے ہم طلب تعیین کر رہے ہیں، یعنی استفہام کا وہ مورد کہ جہاں پر طلب تصور کے لیے آتا ہے، کہ تفصیلات گزر چکی ہیں. یہاں پر ام متصلہ ہے. اس کے بعد عرض کیا تھا کہ ام منقطعہ. خب ام منقطعہ کی 3 قسمیں ہیں. یا تو ام منقطعہ سے پہلے خبر محض ہے، یعنی ام منقطعہ کے بارے میں جو بارہا ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ما قبل ام اور ما بعد ام ان کا آپس میں اتنا قوی اور شدید ارتباط نہیں ہے، اتنا قوی ارتباط نہیں ہے کہ اگر آپ ما قبل کو چھوڑ دیں، حذف کر دیں، اس سے غض نظر کریں تو ما بعد کا اصلاً معنی ہی درست نہ ہو. نہ، ایسے نہیں تھا. لہذا ام منقطعہ یا خبر محض کے بعد وارد ہو رہی ہے، یا ام منقطعہ حمزہ استفہام کے بعد ہے لیکن وہاں پر وہ حمزہ استفہام طلب فہم کے لیے نہیں ہے، یعنی استفہام طلب کے لیے نہیں ہے، یا وہ استفہام انکار کے لیے ہے، توبیخ کے لیے ہے، تحکم کے لیے ہے، اس طریقے کا استفہام ہے. یہ دقت کیجئے گا، اس نقطے کو سمجھیں تاکہ سورہ طور کے اندر جو ہم آیات کو پڑھ رہے ہیں وہ آیات ہمیں سمجھ میں آئے. ہو سکتا ہے کہ ام منقطعہ حمزہ استفہام کے بعد ہو، لیکن وہاں پر وہ حمزہ استفہام طلب کے لیے نہیں ہے، وہاں پر استفہام اپنے معنی میں نہیں ہے، یا انکار کے معنی میں ہے، یا استفہام مثلا توبیخ ہے، تقریر ہے، اس طریقے سے ہے کہ جو 8 قسمیں ہم نے 8 معانی مجازی استفہام کی ذکر کی تھی ان میں سے ہے، یعنی استفہام طلب فہم کے لیے نہیں ہے. وہاں پر بھی ام منقطعہ ہے. یا اصلاً استفہام حمزہ استفہام کے ذریعے سے نہ ہو، حل کے ذریعے سے مثلا، خب وہاں پر بھی ام منقطعہ ہے، کیونکہ اگر حل کے بعد ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو استفہام حل کے ذریعے سے ہے وہ طلب تعیین کے لیے نہیں ہوتا. آپ کو عرض کیا تھا کہ حل طلب تصدیق کے لیے ہے. خب جہاں پر طلب تعیین ہو وہاں پر طلب تصور ہے، اور اگر حل آ جائے تو طلب تعیین نہیں ہے بلکہ تصدیق کے مورد میں ہے. خب یہ مطلب بھی ہم نے عرض کیا آپ کو. خلاصہ کلام، ام منقطعہ ان 3 انواع میں سے کسی ایک نوع میں ہوگی، یا خبر محض کے بعد ہے، یا حمزہ استفہام کے بعد ہے لیکن حمزہ استفہام اپنے استفہامی معنی میں نہیں ہے، یا استفہام ہے لیکن وہ حمزہ استفہام کے ساتھ نہ ہو. یہاں پر ام منقطعہ ہے. اچھا، یہ بھی عرض کیا کہ ام منقطعہ کا معنی کیا ہے. خب عرض کیا کہ ام منقطعہ کے اندر اضراب کا معنی تو پایا جاتا ہے، یعنی بل اضراب والا معنی تو ہے. خب اضراب یعنی خوب دیگه دست کشیدن، گزشتہ مطلب تھے ہاتھ ہٹا لینا. یہ اضراب 2 طریقوں سے ہے، یا اضراب ابطالی ہوتا ہے، یا اضراب انتقالی ہوتا ہے. کہ یہ مطلب اگرچہ میں نے پہلے ذکر کیا تھا لیکن اس صراحت کے ساتھ ذکر نہیں کیا تھا. اضراب یا اضراب انتقالی ہوتا ہے، یا اضراب ابطالی ہوتا ہے. اضراب ابطالی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ گزشتہ مطلب سے منہ پھیر رہے ہیں، اس سے ہاتھ ہٹا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ گزشتہ مطلب باطل ہے. یعنی گزشتہ مطلب سے آپ نے ہاتھ ہٹا لیا اور آپ کی نظر یہ ہے کہ گزشتہ مطلب باطل ہے. خب یہ کیا ہو جائے گا؟ اضراب ابطالی. یا اضراب انتقالی ہے. یعنی ہم یہ نہیں کہتے
کہ گزشتہ مطلب باطل ہے، بلکہ فعلاً اس سے ہاتھ ہٹاتے ہیں، کہ جس کو میں نے گزشتہ جلسوں میں عرض کیا تھا کہ بھائی فعلاً اس کو چھوڑے، یہ بات سنیں، یہ اضراب انتقالی۔ خوب آ جائیں اب سورہ طور کی طرف، کہ یہ جو ذکر ہوا ہے۔ اچھا، سورہ طور کو آپ پڑھتے ہیں تو سب سے پہلا جو آپ کو نظر آتا ہے وہ 15 نمبر آیت میں ہے۔ کہ ظاہر سی بات ہے کہ میں تمام سورہ طور کو تو نہیں پڑھنا چاہ رہا، میں فقط وہ موارد پڑھتا ہوں جہاں پر کا استعمال ہوا ہے۔ مثلا دیکھیں 15 نمبر آیت میں افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون، کہ ظاہر سی بات ہے کہ اس 15 نمبر آیت کو سمجھنے کے لیے اس سے پہلے 1-2 آیتوں کو سمجھے۔ خوب، جو مکذبین ہیں، جو روز قیامت اور آخرت کا انکار کرتے ہیں، ان کے بارے میں گفتگو ہے۔ فویل یومئذ للمکذبین، جو تکذیب کرنے والے ہیں اس دن ان کے لیے ویل ہے، عذاب ہے۔ کہ یہ مکذبین کون ہیں؟ الذین ہم فی خوض یلعبون، جو باطل اور غلط باتوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں۔ یوم یدعون الی نار جہنم دعا، کہ یہ وہ دن ہوگا جب ان کو جہنم کی طرف، جہنم کی آگ کی طرف، ٹھیک ہے، دعا یعنی وہی پھینکنا، بقول علامہ طباطبائی کے دفع شدید۔ یوم یدعون الی نار جہنم دعا، بڑی سختی کے ساتھ ان کو جہنم میں پھینکا جائے گا۔ ہذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، دیکھو یہی وہ آگ ہے کہ جس کا تم لوگ انکار کرتے تھے۔ ایسے ہوا۔ اب یہاں سے شروع ہوتا ہے، افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون، کہ یہاں پر یہ منقطعہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے بتایا تھا کہ اگر سے پہلے حمزہ استفہام ہو لیکن وہ استفہام انکاری ہو، مثلا حقیقی معنی میں نہ ہو، تو وہاں پر منقطعہ ہے۔ تو افسحر ھذا میں استفہام ہے، لیکن استفہام انکاری ہے۔ افسحر ھذا، یہ جو تم آگ دیکھ رہے ہو جس کو تم جھٹلا رہے تھے، اب یہ آگ تمہارے سامنے ہے۔ افسحر ھذا، کیا یہ جادو ہے؟ کہ قطعاً یہ جادو نہیں ہے، یہ آگ تمہارے سامنے جل رہی ہے۔ افسحر ھذا، کیا یہ جادو ہے؟ کہ نہ، یہ جادو نہیں ہے۔ ام انتم لا تبصرون، کہ یہاں پر بل یعنی اضراب اور استفہام بھی ہے۔ ام انتم لا تبصرون یعنی بل انتم لا تبصرون، بلکہ کیا تم لوگ نہیں دیکھتے؟ کہ بقول ابن عاشور کے کہ یہاں پر وہ استفہام توبیخ کے لیے ہے، یہ بعد والا بل انتم لا تبصرون تحکم کے لیے، توبیخ کے لیے ہے۔ کیا تم لوگ نہیں دیکھتے؟ یعنی دیکھ رہے ہو، اور تم لوگوں نے اس کو دنیا میں جھٹلایا تھا۔ خلاصہ کلام، یہاں پر منقطعہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے پہلے حمزہ استفہام ہے، لیکن وہ حمزہ استفہام طلب کے لیے نہیں ہے، طلب حقیقی کے لیے نہیں ہے، وہ استفہام انکاری ہے۔ اچھا، لیکن تعجب کی بات یہ ہے، جو ہمارے لیے بھی خود واقعاً بہت زیادہ قابل تعجب ہے، علامہ رحمت اللہ علیہ، علامہ طباطبائی رحمت اللہ علیہ خود کہتے ہیں افسحر ھذا میں یہ استفہام والاستفہام للانکار، لیکن اس کے لیے کہتے ہیں متصلہ ہے۔ بابا یہ عجیب ہے، اگر یہ استفہام انکاری ہے تو استفہام انکاری کے بعد جو آتی ہے وہ منقطعہ ہے، نہ کہ متصلہ ہے۔ لیکن علامہ وہاں پر قاطعیت سے کہتے ہیں کہ یہ متصلہ ہے، اور منقطعہ کے لیے کہتے ہیں کہ یہ کیل ہے۔ خوب ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا، القاعدہ قانون کے اعتبار سے اس کو کیا ہونا چاہیے؟ منقطعہ ہونا چاہیے۔ لیکن علامہ اتنی بڑی شخصیت ہے، وہ کیوں متصلہ کہہ رہے ہیں، اس کی وجہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی۔
حتماً کوئی نقطہ ہوگا، ممکن ہے کوئی نقطہ ہو جو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا۔ خلاصہ یہ پہلا مورد اس آیہ کریمہ کے اندر، افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون۔ اس کے بعد آ جائیں 29 اور 30 نمبر آیت پر اسی سورہ طور میں۔ اچھا، یہ کل میں نے ذکر بھی کیا تھا مورد کہ فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون، کہ یہاں پر بھی ام منقطعہ ہے، کہ اکثر موارد میں، بلکہ تقریباً یہ جتنے موارد میں آپ کے سامنے عرض کروں گا یہ موارد تقریباً منقطعہ کے ہی ہے، درست ہے۔ خوب اس آیہ کریمہ میں یہ بیان ہو رہا ہے کہ جو ہم نے گزشتہ مطالب ذکر کیے، خوب جب وہ برحق ہیں تو فذکر، تم ان کو یاد دہانی کراؤ۔ مسئلہ نہیں ہے یہ اگر آپ کو کاہن اور مجنون بھی کہتے ہیں اس کا خیال نہ کریں، فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، اس کا خیال نہ کریں، آپ ان کو یاد دہانی کرائیں۔ ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون، کہ یہاں پر بھی ام کون سا ہے؟ ام منقطعہ دی گئے۔ کیوں ام منقطعہ ہے؟ کیونکہ اس ام سے پہلے خبر محض آئی ہے، جو ہم نے مغنی الادیب میں پڑھا تھا نا کہ ام منقطعہ کی پہلی قسم ہوا کہ مسبوقۃ بالخبر المحض، اس سے پہلے ایک خبر محض ہے، خوب اس سے پہلے بھی ایک خبر محض آئی ہے، اس کے بعد یہ ام ذکر ہوا ہے۔ یہ ام منقطعہ ہے کہ یہاں پر بھی جو معنی دے رہا ہے بل والا معنی دے رہا ہے۔ ام یقولون شاعر، یعنی گویا کہ اس طریقے سے ہے، کس طریقے سے ہے؟ گویا کہ اس طریقے سے ہے، یعنی بل یقولون، بلکہ وہ لوگ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ شاعر نتربص به ریب المنون، یعنی ہوا یہ پیغمبر اکرم ایک شاعر ہے، الا نتربص یعنی ہم انتظار کرتے ہیں، یعنی ننتظرو نتربص به ریب المنون، خوب ہم لوگ بھی اس کے لیے موت کا انتظار کرتے ہیں، یعنی جس طریقے سے دوسرے شعراء ہوتے ہیں کچھ عرصہ باتیں کرتے ہیں، ان کی بات چیت ہوتی ہے اور جب تک وہ ہوتے ہیں تو ان کا ہل ہنگامہ ہوتا ہے، جب چلے جاتے ہیں تو دیکھیں ان کا ذکر بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ بابا ہم ان کو شاعری سمجھتے ہیں، درست ہے کہ یہاں پر بھی ام منقطعہ ہے، خوب بل کے معنی میں، ام یقولون شاعر، بلکہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر شاعر ہے، نتربص به ریب المنون، خوب مرنے کا ہم اس کے لیے انتظار کر رہے ہیں۔ قول تربصوا، آپ ان کو کہیں کہ بھئی کرو انتظار، فإنی معکم من المتربصین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ اچھا، اس کے بعد پھر 32 نمبر آیت میں ام ہے، ام تأمرهم احلامهم بہذا ام ہم قوم طاغون، دو ام آ گئے، اور یہاں پر بھی دونوں ام منقطعہ ہے، یعنی جو ابھی تک ہم نے بات کی قل تربصوا فإنی معکم من المتربصین، اب اس سے اضراب انتقالی دوسری بات کی طرف منتقل ہوتے ہیں، درست ہے۔ ام تأمرهم احلامهم، احلام یعنی وہی عقول، یعنی اسے ہم نے انتقال کیا۔ چلیں اس بات کو 2 منٹ کے لیے چھوڑیں، یہ سنیں ایسے ام تأمرهم احلامهم بہذا، کیا ان کے عقول اس بات کا انہیں امر کرتے ہیں، یعنی ایسی بات کرنے کا ان کے عقول ان کو امر کرتے ہیں؟ ام ہم قوم طاغون، یا نہ بلکہ یہ لوگ طاغی ہیں، کہ یہاں پر بھی ام منقطعہ ہے، دونوں جگہوں پر بل کے معنی میں ہے۔ ام تأمرهم احلامهم، کیا ان کے عقول اس بات کا امر کرتے ہیں؟ ام ہم، یا بلکہ یہ لوگ ہیں طاغی لوگ، ان کا طغیان اس قسم کی باتوں پر ان کو آمادہ کرتا ہے، کہ یہاں پر بھی دونوں جگہوں پر ام اسی بل کے معنی میں ہے۔ ام یقولون تقولہ بل لا یؤمنون،
یہاں پر بھی وہی ام منقطع ہے. دیکھیں یہ اضراب انتقالی مسلسل ہو رہا ہے. ام یقولون، یا نہ بلکہ یہ لوگ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ یقولون تقولہ، بلکہ نعوذ باللہ پیغمبر نے خود سے یہ قرآن گھڑ لیا ہے. یا ایسے کہتے ہیں بل لا یؤمنون، کہ پھر اضراب آ گیا نہ، یعنی اس سے بھی پھر اضراب کیا، یعنی 2 منٹ کے لیے ادھر آ جائے، بلکہ یہ لوگ بے ایمان ہیں، اصلاً ایمان نہیں لانے والے. فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ. کہ آیت کی تفسیر یہاں پر میں اس مقام میں نہیں ہوں، بس اس ام کے مقام میں ہوں. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون. خوب صاحب تفسیر بیضاوی کہتے ہیں ان تینوں جگہوں پر استفہام انکار کے لیے، استفہام انکاری ہے. خوب جب استفہام انکاری ہے تو قطعاً یہاں پر کیا ہو جائے گی؟ ام منقطع ہے. ام خلقوا من غیر شیء، یعنی بل خلقوا من غیر شیء، کیا یہ لوگ لا شے سے بنے ہیں؟ نہ، ایسے نہیں ہے. ام هم الخالقون، یا نہ ان لوگوں نے خود اپنے آپ کو خلق کیا ہے؟ نہ، ایسے بھی نہیں ہے. ام خلقوا السماوات والارض، کیا ان لوگوں نے آسمانوں اور زمین کو خلق کیا؟ نہ، ایسے بھی نہیں ہے. خوب ان تمام موارد میں استفہام انکاری، لہذا ام منقطع. ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون، کہ یہاں پر بھی وہی ام منقطع ہے. کہ یا نہ اس پہلے والی بات سے اضراب کر رہے ہیں، اضراب انتقالی. ام عندهم خزائن ربک، یا بلکہ کیا ان لوگوں کے پاس تمہارے رب کے خزانے ہیں تاکہ جسے چاہے نبی بنا دیں اور جسے چاہے نبوت کو چھین لیں؟ آیا ایسے ہے؟ ام عندهم خزائن ربک، بلکہ کیا ان لوگوں کے پاس تمہارے رب کے خزانے ہیں؟ ام هم المسیطرون، یا نہ یہ غلبہ پانے والے ہیں، یعنی نعوذ باللہ حتیٰ خدا پر بھی غالب ہیں، کہ خدا جس کو نبی بناتا ہے یہ اسے نبوت کو چھین لیتے ہیں. کہ بل کے معنی میں بل عندهم خزائن ربک، نہ ایسے نہیں ہے. درست ہے. یہاں پر بھی روشن ہے کہ ام کون سا ہے؟ ام منقطع ہے. دیگے کہ آخری چند آیات اور بات کو یہاں پر سمیٹتے ہیں. ام لہم سلم یستمعون فیہ فلیأت مستمعہم بسلطان مبین، یا نہ ان لوگوں نے سیڑھی بنائی ہوئی ہے کہ جس سیڑھی پر چڑھ کے جاتے آسمانوں میں جا کر یہ باتیں سنتے ہیں. خوب اگر ایسے ہے تو پھر ان کے سننے والا خوب دیکھے واضح اور بین دلیل لے کر آ کہ معلوم ہے ایسے بھی نہیں ہے. یعنی یہاں پر وہی بل عندهم، ایسے بل عندهم سلمون، ایسے ہی معنی کریں گے کہ ام منقطع. ام لہ البنات ولکم البنون، یہ تو خود مغنی میں بھی پڑھی کہ استفہام انکاری ہے. کیا ان کے لیے بیٹیاں ہیں اور خدا کے لیے بیٹے ہیں؟ نہ، ایسے نہیں ہے. ام منقطع. ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، من مغرم مثقلون، یا تم ان سے کوئی اجر مانگتے ہو کہ اس اجر کی وجہ سے ان لوگوں پر بہت زیادہ سختی ہو رہی ہے؟ کرے نہ، ایسے بھی نہیں ہے. یہ بھی وہی ام منقطع. ام عندهم الغیب فہم یکتبون، انکار کے لیے یہاں پر بھی وہی. کیا ان لوگوں کے پاس غیب ہے؟ ام یریدون کیدن، یا نہ بلکہ یہ لوگ دھوکہ دینا چاہتے. کہ بہرحال ان آیات کے اندر آپ نے ملاحظہ کیا کہ ان تمام موارد میں ام منقطع تھی. کہ دیکھیں قرآن مجید کے اور بھی بہت سارے مقامات ہیں جہاں پر آپ لوگ خود سے نگاہ کریں اور دیکھیں کہ یہاں پر آیا ام متصلہ ہے، ام منقطع ہے. ام متصلہ کی چند مثالیں دے دوں قرآن مجید میں. مثلا ایک مثال تو خود کتاب والے نے دی تھی، سواء علینا اجزعنا ام صبرنا، سورہ ابراہیم. خوب دیکھیں یہاں پر ام کون سی ام ہے؟ ام متصلہ ہے. دیکھیں یا مثلا
یہ آیہ کریمہ سورہ نمل کی 27 نمبر، قال سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، کہ خوب حمزہ استفہام کے بعد ہے، اور استفہام بھی طلب کے لیے، استفہام اور ام کے ذریعے سے طلب تعیین ہو رہی ہے، یہاں پر ام متصلہ ہے۔ سننظر، خوب ہم ان قریب دیکھیں گے، اصدقت ام کنت من الکاذبین، کہ تم سچے ہو یا جھوٹوں میں سے ہو، خوب طلب تعیین کے لیے۔ یا مثلا یہ آیہ کریمہ سورہ ہود کی 13 نمبر آیت، ام یقولون افتراہ قل فأتوا بعشر صور، کہ یہاں پر تفسیر المیزان میں دیکھیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ ام متصلہ ہے، یعنی گویا کہ یوں ہے تقدیر علامہ کے بقول، افانت تارک بعض ما یوحی الیک خوفا من اقتراحہم المعجزہ ام یقولون انک افتریتہ علینا، کہ اس کا ایک لنگا یہاں پر محذوف ہے، سورہ ہود کی 13 نمبر آیا ہے۔ اچھا، سورہ یونس، قل اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون، کہ بقول البحر المحیط کے کہ یہاں پر ام متصلہ ہے، یعنی آپ ہمیں بتائیں کیا خدا نے آپ لوگوں کو حلال و حرام میں اذن دیا ہوا ہے یا نہ خدا پر جھوٹ باندھ رہے ہو؟ ام متصلہ درست ہے آقا۔ اس طریقے سے اور بھی بہت سارے مقامات ہیں قرآن مجید میں، اگر آپ نگاہ کریں تو واقعاً مثلا آپ کی تمرین کے لیے سورہ صافات میں اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم، سورہ صافات کی 62 نمبر آیت، دیکھیے گا کہ یہ ام کون سا ہے۔ یا سورہ فرقان کی 15 نمبر آیت، قل اذالک خیر ام جنت الخلد التی وعد المتقون، سورہ فرقان 15 نمبر آیت، دیکھیں ام کون سا ہے۔ اارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، سورہ یوسف آیت نمبر 39، خوب آپ خود دیکھیں یہ ام کون سا ہے۔ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، سورہ انبیاء آیت نمبر 109، دیکھیں یہ ام کون سا ہے۔ فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا، سورہ صافات آیت نمبر 11، دیکھیں یہاں پر ام کون سا ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے مقامات، مثلا سورہ توبہ کی 109 نمبر آیت، افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف، سورہ توبہ کی آیت نمبر 109، دیکھیے گا ام متصلہ ہے، ام منقطعہ ہے۔ اور بہت سارے موارد ہیں، سورہ نمل آیت نمبر 40، قال ھذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر، کون سا ام ہے؟ یہ روایات کے اندر بھی ہے، کافی روایات بھی ہے، لیکن قرآن کی آیات کو دیکھیں آپ، سورہ نمل آیت نمبر 27 کہ یہ عرض کیا قال سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین۔ یا 41 نمبر اسی سورہ نمل کی آیت ہے، قال نکروا لها عرشها ننظر اتهتدی ام تکون من الذین لا یهتدون، 41 نمبر آیت۔ سورہ صاد، ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین، 75 نمبر آیت، ضرور دیکھیں۔ یا سورہ مریم، اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا، 78 نمبر آیت، دیکھیے گا۔ یا نہج البلاغہ کا یہ جملہ بہت معروف جملہ، یا دنیا الیک انی ابی تعرضتی ام الی تشوقتی، دیکھیں ہم کون سا ہے۔ یا سورہ محمد آیت نمبر 24،
افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یا سورہ نور آیت نمبر 50 افی قلوبہم مرض ام ارتابوا ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم، کون سا ام ہے؟ سورہ نور 50 نمبر آیت۔ اسی طریقے سے آپ بہت سارے موارد ہیں، یا مثلا سواء علیکم ادعوتموہم ام انتم صامتون، سورہ اعراف 193 سواء، یا سورہ بقرہ میں ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، کون سا ام ہے کہ یہ روشن ہے؟ سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، کون سا ام ہے؟ کتنے موارد ہیں دیکھیں۔ افترا علی اللہ کذبا ام بہ جنہ، سورہ سبا، اور بہت ساری آیات ہیں کہ یہ موارد آپ کو ذکر کیے کہ حتماً ان موارد پر ایک نگاہ کریں آپ۔ صلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطیبین الطاہرین۔